حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصار کے سردار تھے، انہوں نے کھڑے ہو کے انصار کی طرف سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر ایمان لائے اور آپ کی تصدیق کی اور اس امر کی گواہی دی کہ آپ جو کچھ لائے ہیں وہی حق ہے، اور اطاعت و جانساری کے معاملے میں ہم آپ کو پختہ عہد و پیمان دے چکے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جو منشا مبارک ہو اس پر چلیں، آپ جس سے چاہیں تعلقات قائم فرمائیں اور جس سے چاہیں تعلقات توڑ لیں، جس سے چاہیں صلح کریں، جس سے چاہیں جنگ کریں، ہم ہر حال میں آپ کے ساتھ ہیں۔ ہمارے مال میں سے جس قدر چاہیں لے لیں اور جس قدر چاہیں ہمارے لیے چھوڑ دیں۔ آپ ہمارے مال میں سے جو لے لیں گے وہ ہمیں اس مال سے زیادہ محبوب ہوگا جو آپ ہمارے لیے چھوڑیں گے۔ آپ ہم کو جو حکم دیں گے ہم اس کے تابع ہیں۔ اگر آپ ہم کو برق الغماد جانے کا حکم دیں گے ہم وہاں جانے کو تیار ہیں۔ قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، اگر آپ ہم کو سمندر میں چھلانگیں لگانے کا حکم دیں گے تو ہم اسی وقت کود پڑیں گے اور ہم میں سے کوئی بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ صحابہ کے ایمان کا اندازہ لگائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، جو آپ کے ہیں وہ ہمارے ہیں، جو آپ کے نہیں وہ ہمارے نہیں۔ آپ کی دوستی ہماری دوستی، آپ کی دشمنی ہماری دشمنی۔ سمندر میں کودنا آسان اور آپ کا ساتھ چھوڑنا مشکل۔ آپ کا فیصلہ آخری فیصلہ۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے یہ جواب سن کر اور ایمان افروز بیانات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تیاری کا حکم دے دیا، مگر روانگی سے پہلے ضروری سمجھا گیا کہ کمزور، بیمار اور بچوں کو یہیں سے واپس کر دیا جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ نبوت کی نظروں سے لشکر کا جائزہ لیا۔ صفیں باندھی ہوئی ہیں، جو بیمار نظر آتا ہے اسے واپسی کا حکم ملتا ہے اور جو معذور نظر آتا ہے اسے بھی واپس جانے کا کہہ دیا جاتا ہے۔ اچانک سامنے ایک بچہ نظر آیا جو پاؤں کی انگلیوں پر کھڑا ہے، ایڑیاں اوپر اٹھا کے تاکہ اس کا قد بڑا نظر آئے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کے مسکرائے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم واپس چلے جاؤ، تمہاری عمر چھوٹی ہے، اپنی والدہ کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ تمہیں گھر بیٹھے ماں کی خدمت کرتے ہوئے جہاد کا ثواب مل جائے گا۔ اس پر وہ بچہ رونے لگا، اس کی آنکھوں میں آنسو۔ یا رسول اللہ، اب اگر میں واپس جاؤں گا تو میری ماں تو بہت دکھی ہوگی، افسردہ ہوگی اور افسوس کرے گی، نہ معلوم میرے بچے کو کیوں نہ قبول کیا گیا، مہربانی فرمائیے مجھے قبول کر لیجئے، خدا نے چاہا تو میں بھی کسی کام آ جاؤں گا۔ اس طرح وہ بچہ بارگاہ رسالت میں ضد کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے۔ تھوڑا آگے بڑھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا دیکھتے ہیں، اسی بچے کا چھوٹا بھائی اپنی ایڑیاں اٹھائے اسی طرح پنجوں پہ کھڑا اپنے جذبے کا اظہار کر رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھ کر بھی مسکرا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تو بہت ہی چھوٹا ہے، اس لیے تم واپس چلے جاؤ۔ اس نے بھی اصرار کیا، ابھی نہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابھی نہیں، تم پھر ساتھ چلنا جب بڑے ہو جاؤ گے۔ اس بچے نے نہایت عاجزی سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا بھائی تو منظور ہو گیا ہے اور مجھے شرف قبولیت نہیں بخشا جاتا، میں جا کر ماں کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ وہ کہے گی اس میں کوئی کمال ہوتا ہے، اسے بھی قبول کر لیا جاتا، وہ تو بڑا بھائی تو قبول ہو گیا، یا رسول اللہ میری ماں مجھے دیکھ کے دکھی ہوگی، ناراض ہوگی، آپ ایسا کریں مجھے بھی قبول کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زیادہ فرمایا واپس چلے جاؤ، تم ابھی چھوٹے ہو، تو چھوٹا عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک تجویز ہے، اگر آپ اس پہ عمل کر لیں، پھر جیسا آپ بولیں گے میں ویسا کروں گا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تجویز ہے بولو؟ تو عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میرے بڑے بھائی سے میری کشتی کرا لیں، اگر میں نے اس کو گرا لیا تو مجھے بھی ساتھ لے لیں، اور اگر نہ گرا سکا تو جو آپ کی مرضی، جو آپ فیصلہ فرمائیں گے وہ مجھے قبول ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور دونوں کی کشتی کا حکم دے دیا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اب کشتی ہونے لگی۔ کشتی کس چیز کی ہے؟ مقابلہ کیا تھا؟ نام کمانے کا نہیں۔ مقابلہ کیا تھا؟ اپنی عظمت بنوانے کا نہیں۔ مقابلہ کیا تھا؟ دنیاوی جاؤ جلال کا نہیں۔ مقابلہ کیا تھا؟ اقتدار کا نہیں۔ مقابلہ کیا تھا؟ دنیا کے مال و متاع کا نہیں۔ مقابلہ کیا تھا؟ دنیا کے انعام کا لالچ نہیں۔ مقابلہ تھا جہاد میں جانے کا۔ مقابلہ تھا اللہ کے راستے میں جان دینے کا۔ مقابلہ تھا ناموس پیغمبر پر قربان ہونے کا۔ مقابلہ تھا توحید و سنت کے علم بلند کرنے کا۔ مقابلہ تھا خدا اور رسول کے دشمنوں کو مٹانے کا۔ مقابلہ تھا شرک کی ظلمتوں کو ختم کرنے کا۔ مقابلہ تھا بتوں کے پجاریوں کو سبق سکھانے کا۔ مقابلہ تھا لات و عزا کے پجاریوں کو تہ کرنے کا۔ کس کا؟ ننھے بچوں کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فداکاروں کا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کا۔ کشتی اس لیے ہوئی، چھوٹے نے بڑے بھائی کے کان میں کہا خدا کے لیے شکست کھا جاؤ، آج تمہارا بگڑے گا کچھ نہیں اور میرا سب کچھ بن جائے گا۔ بڑا بھائی بھی تو درسگاہ مصطفیٰ کا طالب علم تھا۔ اس نے کہا بھائی اگر میرے گرنے سے تو بڑا ہو جاتا ہے تو میں گر جاتا ہوں، یہ بڑائی اس کی بعد میں ہوگی، تمہاری بعد میں ہوگی اور میری پہلے ہوگی۔ بس بڑا بھائی گر گیا، چھوٹا سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ اس طرح گرے ہوئے نے چھوٹے کو اونچا کر دیا اور محبوب نے دونوں کو ہی اونچا کر دیا، دونوں کو قبول فرما لیا، دونوں منظور نظر ہو گئے۔ قافلہ روانہ ہو کر بدر پہنچ گیا۔ کافر پہلے پہنچ چکے تھے۔ پختہ زمین پر انہوں نے آتے ہی قبضہ کر لیا۔ ریت اور پہاڑ مسلمانوں کے حصے میں آئے، مگر اسی ریت اور پہاڑ نے آج زیارت مصطفیٰ سے بہرہور ہونا تھا۔ مقام بدر آج مسلمانوں کا میزبان تھا، مگر اس سے سخت شرمندگی تھی کہ اس کے دامن میں نہ تو پانی تھا نہ یہ سایہ۔ اس کے مہمان آج ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ قدوسی صفات چہرے والے تھے جن کے چہروں پہ تقوی اور تقدس خود فخر کرتا تھا۔ میدان بدر نے اپنی بے بسی دیکھی تو دربار الہی میں اپنا دامن پھیلا لیا اور رب العالمین کے دربار میں فریاد شروع کر دی جو سب کا مالک ہے۔ حفیظ نے بہت ہی پیارے انداز میں اس کا کچھ یوں نقشہ کھینچا ہے۔ یہ تشنہ لب جماعت جب یہاں پر رک گئی آ کر، دعا کی دامن صحرا نے دونوں ہاتھ پھیلا کر۔ یہ تشنہ لب جماعت جب یہاں پر رک گئی آ کر، دعا کی دامن صحرا نے دونوں ہاتھ پھیلا کر، دعا صحرا نے مانگی دامن امید پھیلا کر، یکا یک ابر باراں آسماں پر چھا گیا آ کر۔ انہی کی منتظر تھی غالباً شان الہی بھی، کہ پیاسے تھے محمد بھی اور محمد کے سپاہی بھی۔ مدینہ کی بلندی سے جو رحمت کی گھٹا آئی تو استقبال کو فردوس کی ٹھنڈی ہوا آئی۔ یہ ریگستان کے ایک ایک موند پانی کو ترستا تھا، اسی پہ آج بادل چھا گئے تھے، مین برستا تھا۔ قرآن کہتا ہے وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ الشَّيْطَانَ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ اور آسمان اوپر سے پانی برسا رہا تھا کہ تم کو پاک کرے اور شیطان کی ناپاکی تم سے دور کرے اور تمہارے دل مضبوط کرے اور ثابت قدم رکھے۔ بارش سے میدان بدر میں ایک انقلابی تبدیلی آ گئی تھی۔ ریتلی زمین
جو مسلمانوں کے پاس تھی وہ پختہ ہو گئی تھی، اور اس پر چلنا پھرنا آسان ہو گیا، اور کچی زمین جو کفار کے پاس تھی اس پر کیچڑ ہو گیا، پھسلن ہو گئی۔ ابو جہل قدم رکھتا تھا تو پھسل کر 4 گز آگے پہنچ جاتا تھا۔ یہ نکتہ تھا اس بات کا کہ پھسلاٹ کفار کے حصے میں آئے گی، اور فتح و نصرت اور کامرانی مسلمانوں